أشهد أن محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہم سبوں کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو ہم تک اور آپ تک ساری مشقتیں برداشت کر کے پہنچایا۔ محترم حضرات، آج کی اس مجلس میں بہت ہی اختصار کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ ہم میں سے ہر شخص، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ دنیا کا ہر شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا چہرہ خوبصورت ہو، اس کے کپڑے خوبصورت ہوں، اس کا گھر خوبصورت ہو، اس کا رہنا سہنا، ہر چیز میں وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی خوبصورتی کو پسند کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہر چیز میں خوبصورتی ہونی چاہیے، حسن ہونی چاہیے۔ لیکن اگر ہم ساری چیزوں میں خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، حسن کو ہم پسند کرتے ہیں، تو کیا کبھی ہم نے یہ بھی غور کیا کہ ہماری عبادتیں جو ہو رہی ہیں، جو ہم اعمال ادا کر رہے ہیں، جو نیک اعمال ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عمل ادا کرتے ہیں، ان اعمال کو کیسے خوبصورت بنایا جا سکتا ہے؟ نیکی میں خوبصورتی کیسے آ سکتی ہے؟ اس کا مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کیسے بڑھ سکتا ہے؟ ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ جس طرح سے ہم اور چیزوں کے لیے خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، اسی طرح سے ہمیں نیکی کے لیے بھی خوبصورتی پسند کرنا چاہیے کہ کس طرح سے ہم عمل کریں گے، وہ کون سا راستہ ہے، وہ کون سا طریقہ ہے کہ جس طرح سے اگر اس طریقے کے مطابق ہم نے اس عمل کو ادا کیا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ عمل بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش ہوگا۔ محترم حضرات، اس بات سے ہم سب واقف ہیں کہ آج کے دور میں دنیا میں بہت سارے فتنے پائے جاتے ہیں، اور ایک سے ایک خطرناک فتنے ہیں۔ انہی خطرناک فتنوں میں سے ایک خطرناک فتنہ یہ بھی ہے کہ کسی چیز کی تشہیر کرنا، کسی چیز کو ظاہر کرنا، کسی چیز کو منظر عام پر لانا، کسی چیز کو نیوز پیپر میں، ٹیلی ویژن پہ اور اس پہ پہنچانا۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ شیطان مختلف ہتھ کنڈے اپناتا ہے، مختلف ہتھیار اپناتا ہے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اور ایک مسلمان جو اچھے سے اپنا عمل ادا کر رہا ہے، قرآن و حدیث کے مطابق عمل ادا کر رہا ہے، وہ عمل اس کا قرآن و حدیث کے مطابق، اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل ہو رہا ہے اور وہ خوش بھی ہے، لیکن شیطان ایک ایسا ہتھیار اپنا لیتا ہے کہ جا کر کے اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ کہاں پر وہ گمراہ ہوتا ہے؟ تشہیر میں۔ تشہیر کا مطلب کیا ہے؟ جس کو ہم دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں ریاکاری۔ یعنی ایک شخص نماز پڑھتا ہے یا صدقہ و خیرات کرتا ہے اور دل سے کرتا ہے، محبت سے کرتا ہے، یہ جان کر کے کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، سب کچھ صحیح ہے،
لیکن شیطان جا کر کے ایک موڑ پر اس کو گمراہ کر دیتا ہے کہ وہ جگہ جگہ اس کو بیان کرنے لگتا ہے، جہاں پر اس کے اندر ریاکاری آ جاتی ہے، تشہیر آ جاتی ہے، اعلان آ جاتا ہے، اظہار کرنا آ جاتا ہے، اور وہیں پر اس نیکی کا مقام، جس نیکی کو اس نے کیا تھا، جو مقام بڑھنا چاہیے تھا، وہ مقام گھٹنے لگتا ہے، وہ مقام گھٹنے لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آج آپ اس بات کو اب بخوبی جانتے ہیں کہ کوئی بھی عمل ہو، دو شرطیں جب تک نہیں پائی جاتی، عمل سے مراد نیکی کے کام، کوئی بھی عمل ہو اگر اس کے اندر دو شرطیں نہیں پائی جاتی ہیں تو وہ عمل قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ کون سی دو چیزیں؟ اخلاص اور اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی کوئی بھی عمل جب ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر سنت کے مطابق اس عمل کو ادا کرتے ہیں تو وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے، یہ ہم جانتے ہیں۔ یہ دونوں شرطیں اس میں آ جاتی ہیں، لیکن آج ہمارا موضوع یہ نہیں ہے کہ ہم اخلاص اور اتباع سنت کی وضاحت کریں۔ ہم یہ بتلانا چاہیں گے کہ نیکی کا حسن ہے کیا، نیک عمل میں خوبصورتی آتی کیسے ہے، نیک عمل کا مقام و مرتبہ بڑھتا کیسے ہے، نیک عمل میں وزن کیسے پیدا ہوتا ہے اللہ رب العزت کے نزدیک، یہ ہم آپ کے سامنے بتلانے کی کوشش کریں گے۔ دینی بھائیو اور دوستو، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ نیکی کا حسن ہے کیا، نیکی کا قد کس چیز سے بڑھتا ہے، نیکی میں خوبصورتی کیسے آتی ہے، نیکی حد درجے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب کیسے بن جاتی۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی اور آخرت کے طلبگار جو ہوتے ہیں، جن کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہوتا ہے، ان کی زندگی کا پورا سرمایہ کیا ہوتا ہے؟ نیک عمل۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے گھر بنایا یا نہیں بنایا، وہ یہ نہیں سوچتے ہم نے پلاٹ خریدا یا نہیں خریدا، ان کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ ہم نے نیک عمل کیا یا نہیں کیا، یہی ان کا سرمایہ ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بتلایا کہ نیک عمل کی بنیاد دو ہی چیزیں ہیں، اخلاص اور اتباع سنت صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی کوئی عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی رضا نہ ہو، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو۔ آئیے ہم نیکی کے حسن کی بات کرتے ہیں کہ نیکی کی خوبصورتی کس چیز سے بڑھ سکتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتلایا کہ نیکی کا حسن کس چیز سے بڑھ سکتی ہے، نیکی کا حسن اس کے چھپانے میں ہے۔ کوئی بھی عمل کریں، اس کو روڈ پر چیخیں نہیں، چلائیں نہیں۔ 10 روپیہ اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں آپ نے خرچ کیا ہے تو یہ نہیں کہ پوری دنیا میں ہم اس کو شور کرتے چلیں۔ اگر کوئی نماز آپ نے ادا کی ہے تو یہ نہیں کہ لوگوں سے ظاہر کرتے پھریں، نہیں، نیکی کا حسن اس کے چھپانے میں ہے۔ کوئی بھی نیک عمل آپ کر رہے ہیں، اگر آپ چھپا کر کے کر رہے ہیں تو یقیناً آپ کامیاب ہوں گے، چونکہ نیک عمل اللہ اور اس کے بندے کے درمیان یہ راز ہوتا ہے، اور جب یہ راز و نیاز میں بات آ جاتی ہے تو اس کا مقام اٹھتا اور بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی اہمیت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ رات کی تاریکی میں یا کسی وقت الگ تنہا ہو کر کے کوئی شخص جب کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا مقام اور مرتبہ اس عمل سے بہت ہی زیادہ ہو جاتا ہے جو عمل لوگوں کے سامنے کیا جاتا ہے۔ جب کوئی تنہا ہو کر کے رات کی تاریکی ہو یا دن کا اجالا ہی ہو، لیکن تنہائی میں بغیر اظہار کرتے ہوئے اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے وہ نیک عمل کر رہا ہوتا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑھ جاتا ہے۔ دینی بھائی اور دوستو، اللہ والوں کا یہ کہنا ہے، وہ لوگ جو مومن ہوتے ہیں، جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اللہ کہ نیکی کر کے بھول جایا کرو، نیکی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی کام آپ کر رہے ہیں، چاہے اس کا تعلق نماز سے ہو، چاہے روزے سے ہو، صدقہ و خیرات سے ہو، کوئی بھی نیک عمل ہو، اللہ کے لیے جو آپ عمل کر رہے ہیں اس کو کر کے بھول جائیے، اور صرف اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر، اپنی غلطیوں کو سامنے لا کر کے، آپ نے جو لیفٹ رائٹ کیا ہے اس کو سامنے رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کیجیے، نیکیوں کو کر کے بھول جائیے، چونکہ ان کو ضائع نہیں ہونا ہے،
وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے متعین ہی کر دیا ہے، لیکن ہم اپنے گناہوں کو نہ بھولا کریں۔ جس دن ہم اپنے گناہوں کو بھول گئے اس دن سمجھیے کہ ہمارا نقصان ہونا شروع ہو گیا۔ دینی بھائی اور دوست، میں بتلا یہ رہا تھا کہ نیکی کا حسن ہے کیا؟ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ نیکی کا حسن، نیکی کی خوبصورتی، نیکی کا مقام و مرتبہ اس کو چھپانے میں ہے، چونکہ یہ نیک اعمال جو ہوتے ہیں اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک راز ہوتا ہے، اور جب کوئی اس راز کو ظاہر کرنے لگتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا مقام و مرتبہ وہ نہیں رہ جاتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ دینا چاہتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں نماز کا حسن کیا ہے۔ نماز ایک عبادت ہے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ہر مسلمان کے اوپر 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے، ہمیں ادا کرنا ہی کرنا ہے، اور اس 5 وقتہ نماز کے بعد اور بھی نمازیں ہیں جن کو ہم اور آپ نفلی نماز کہتے ہیں۔ یہ نفلی نماز، اس کی خوبصورتی کیا ہے؟ اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ تنہائی میں چلا جاتا ہے، بند کمرے میں ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لمبے لمبے رکوع کر رہا ہے، لمبے لمبے سجدے کر رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، گریہ وزاری کر رہا ہے، اپنے رب کے سامنے جھک رہا ہے اور زمین پر سجدے کر رہا ہے، ایسی صورت میں میرے بھائی اور دوستو آپ یہ جان لیجئے کہ اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ اور نفلی نمازوں میں سے سب سے زیادہ اہمیت والی نماز کون سی ہے؟ تہجد کی نماز ہے، صحیح ہے نا؟ بات ہو رہی ہے کہ نیک عمل کا حسن اس کے چھپانے میں ہے، بات یہ ہو رہی ہے۔ نیکی کا حسن کیا ہے؟ نیکی کا حسن اس کو چھپانے میں ہے، یہ میں نے بتلایا۔ آئیے آپ نے یہ بتلایا کہ نفلی نمازوں میں سے سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ جس نماز کا ہے وہ نماز تہجد کی نماز ہے۔ تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ تہجد کی نماز کا وقت دیکھیں، اپنی ہر چیز پر غور کریں آپ۔ تہجد کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے رات کی تاریکی سے، ساری دنیا سوئی ہوئی ہوتی ہے، صحیح ہے نہیں صحیح ہے؟ اور تہجد کی نماز کا وقت ختم کب ہوتا ہے؟ طلوع فجر سے پہلے، دنیا کے بیدار ہونے سے پہلے اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ وہ نفلی نماز جس کو آپ بتلا رہے ہیں کہ نفلی نمازوں میں سب سے زیادہ جس کا مقام اور اہمیت اور فضیلت ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رات کی تاریکی میں اس کے وقت کو شروع کرتا ہے اور اس کا وقت ختم کر دیتا ہے طلوع فجر سے پہلے، یعنی آپ کے بیدار ہونے سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو رات کی تاریکی میں شروع کیا ہے، سارے لوگ سو رہے ہیں، نرم گرم بستر کا مزہ لے رہے ہیں۔ اب جس پر اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا چاہتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے شفا یابی چاہتا ہے، مصیبتوں سے نجات، رات کی تاریکی میں 12 بج رہے ہیں، 2 بج رہے ہیں، 3 بج رہے ہیں، اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ یہاں تک سب کچھ صحیح تھا، لیکن اس کا دوست، انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان۔ اب شیطان اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور شیطان پیچھے پڑ کر کے اس کو جگہ جگہ پر ظاہر کروانے پر مجبور کر دیتا ہے، کبھی اشارے میں، کبھی کنائے میں، کبھی ظاہری طور پر۔ رات کا اٹھنا، رکوع کرنا، سجدے کرنا، رونا، گڑ گڑانا، آنسو گرانا، ہاتھ اٹھا کر دعائیں، سب بیکار ہو گیا۔ نیکی کا حسن کس میں ہے؟ چھپانے میں۔ نیکی کا حسن عمل کو چھپانے میں ہے، چونکہ نیکی، یاد رکھیے گا، یہ جو عبادت ہے بندہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان ایک راز ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود کی بات ہونے لگی
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول کے لیے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، اور رات کو تہجد پڑھیے۔ یہ کس کو حکم ہو رہا ہے؟ رات کو تہجد پڑھیے۔ کس کو حکم ہو رہا ہے؟ جس پر قرآن نازل ہو رہا ہے، مقام محمود کی بات ہو رہی ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یہ تمہارے لیے نفل ہے، واجب نماز نہیں، فرض نماز نہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم اللہ تبارک عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، امید ہے تمہارا رب تمہیں مقام محمود عطا فرمائے۔ کس چیز کا حکم دیا؟ تہجد کی نماز۔ جب تہجد کی نماز کا لفظ آتا ہے تو فوراً ذہن کہاں جاتا ہے؟ رات کی تاریکی کی طرف جاتا ہے یا دن کے اجالے کی طرف جاتا ہے؟ رات کی تاریکی کی طرف جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی اور دوستو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ بتلایا ہے کہ ہمارا کوئی بھی عمل ہو وہ ہمارے اور ہمارے بندے کے درمیان، یعنی اللہ اور اس کے بندے کے درمیان راز ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے روزے کا حسن ہم دیکھیں، روزہ بھی ایک عبادت۔ روزے کے اندر خوبصورتی کہاں سے آتی ہے؟ جس طرح سے نماز کے اندر خوبصورتی آتی ہے کہ دکھاوے کے لیے نہ ہو، تشہیر کے لیے نہ ہو، عام کرنے کے لیے نہ ہو، صرف نماز ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اسی طرح سے روزے کا حسن، روزے کی خوبصورتی کہاں سے پائی جاتی ہے؟ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں۔ اور وہ حدیث جس کو حدیث قدسی سے ہم اور آپ جانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے کا اجر و ثواب اور روزے کی جزا اس کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ حدیث قدسی میں بے ٹوک کہہ دیا گیا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ کس کو کہتے ہیں؟ روزہ نام ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے ہم بستری وغیرہ سے رک جانے کا نام روزہ ہے، یہ آپ جانتے ہیں۔ ہر مسلمان جانتا ہے روزہ کس کو کہتے ہیں۔ کوئی چیز کھائی پی نہیں جاتی، لیکن ہمیں آپ یہ بتلائیں نماز کس کے لیے آپ ادا کرتے ہیں؟ فرض نماز ہے۔ نفلی عبادتیں کس کے لیے ادا کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ادا کرتے ہیں۔ لیکن آخر وجہ کیا ہے کہ روزے کے بارے میں رب کائنات فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، اس کی جزا میں دوں گا۔ آخر وجہ کیا ہے میرے بھائیو اور دوستو؟ وجہ یہی ہے کہ اس چیز کو کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا ہے، کوئی جان ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر ایک بندہ روزہ رکھتا ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ اس نے ایک قطرہ پانی صبح صادق کے بعد اپنے نیچے حلق کے اندر نہیں لیا، یہ صرف اللہ تعالیٰ جان سکتا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ حج کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے یا نہیں چلتا؟ نماز پڑھنے جائیں گے کچھ لوگ تو دیکھیں گے ہی، زکوٰۃ دیں گے کسی نہ کسی کو تو دینا ہی دینا ہے آپ کو۔ لاکھ آپ چھپا لیں، کوئی ایک تو جانے گا نا جس کو آپ دیں گے۔ لاکھ چھپائیں آپ، کوئی ایک جانے گا زکوٰۃ میں بھی۔ حج کرنے آپ جاتے ہیں، اپنے گاؤں سر سے، بستی سے، شہر سے جاتے ہیں، اگر وہاں سے چپکے سے بھی نکل گئے، عرفہ کے میدان میں 30 لاکھ 35 لاکھ لوگ ہوتے ہیں، ظاہر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ چھپا ہی نہیں سکتے ہیں۔ لیکن روزہ تو آپ کی بیوی نہیں سمجھ پائے گی، بیوی کا شوہر نہیں سمجھ پائے گا، باپ کا بیٹا نہیں سمجھے گا، بیٹے کا باپ، کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اگر یہ کوئی ذات جانتی ہے تو وہ ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ میں نے بتایا نیکی کا حسن چھپانے میں ہے، اور چھپانے کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت کو جو چھپی ہوئی عبادت ہے، جو ظاہر ہونے والی عبادت نہیں ہے، اس کے مقام اور مرتبہ کو اتنا زیادہ بڑھا دیا ہے، اس کے مقام اور مرتبہ کو اتنا اونچا کر دیا کہ حدیث قدسی میں فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے میرے بندے نے رکھا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ معلوم یہ ہوا میرے بھائی اور دوستو کہ نیکی کا حسن کیا ہے؟
عمل کر کے اس کو چھپانا صرف اور صرف رب کائنات سے ظاہر کرنا اور کسی کے سامنے اس کو ظاہر کرنا نہیں۔ اسی طرح سے ذکر کا حسن، ذکر و اذکار، نماز کے بعد ذکر و اذکار ہم کرتے ہیں، تمام اوقات میں ہم ذکر و اذکار کر سکتے ہیں جب بھی ہمارا دل چاہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت اہم چیز ہے۔ اور ذکر کے متعلق، ذکر و اذکار کے متعلق امام ابن القیم رحمہ اللہ نے، ان کی ایک کتاب ہے الوابل الصیب، اس میں تقریباً انہوں نے 100 فائدے ذکر کیے ہیں۔ تقریباً یعنی ذکر کے فائدے کیا ہوتے ہیں، تقریباً 100 فائدے ذکر، لیکن ہمیں ان فائدوں میں نہیں جانا ہے۔ ہم یہاں پر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ شخص جو تسبیح پڑھتا ہے علیحدگی میں، تنہائی میں، وہ شخص جو تحلیل کر رہا ہے اکیلے میں، وہ شخص جو تکبیر پڑھ رہا ہے رات کی تاریکی میں، وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے تنہا ہو کر کے کسی بھی طرح سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یقین مانیں اس کے ان تسبیحات میں، ان تحلیلات میں یاد رکھیے کہ 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ کیوں 4 چاند لگ جاتے ہیں؟ چونکہ اس کے ان اعمال کو، اس کے اس کام کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، سبحان اللہ پڑھتے جا رہے ہیں، کون سن رہا ہے؟ اور کمال یہ ہے کہ آپ سبحان اللہ ہی نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ پر اللہ تعالیٰ کا خوف اتنا طاری ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری، کوئی نہیں ہے آپ کی گاڑی میں، آپ یہ جانتے ہیں یہ گاڑی ہماری طاقت سے نہیں، اللہ تعالیٰ کی طاقت سے چل رہی ہے، اللہ کا خوف طاری ہے آپ کے اوپر۔ 4 چاند لگ جاتے ہیں میرے بھائی اور دوستو۔ صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجل ذکر اللہ خالیا، ایسا آدمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے، تنہائی میں، علیحدگی میں، خاموشی کے ساتھ، چپ کے چھپا کر کے صرف اپنے رب کو راضی کر رہا ہے، اور یہ ذکر تو کر ہی رہا تھا۔ فرماتے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ففاضت عیناہ، اس کی آنکھیں ڈبڈبا جاتی، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو باہر آ جاتے ہیں۔ نبی کائنات فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، کہ قیامت کا دن ہوگا، ایسا شخص جس نے اپنی نیکی کو چھپا کر کے اس میں خوبصورتی پیدا کی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ طریقہ استعمال کیا ہے، نبی کائنات فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان 7 لوگوں میں سے ہوگا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خاص سایہ عطا کرے گا، اور دوسری روایت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے اوپر جہنم کو حرام قرار دیتا ہے۔ کیا کیا ہے اس نے؟ کتنے پیسے خرچ کیے ہیں، کتنا ٹائم لگایا ہے اپنا، کتنا وقت لگا اس کا، کچھ لگا؟ فرق کس چیز کا ہے؟ نیت کا، صرف اور صرف نیت کا فرق ہے۔ ارادہ کیا کہ مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اس نے یہ سوچ لیا میرے نبی کا یہ طریقہ ہے، اس نے یہ ذہن میں بٹھا لیا کہ مجھے روزی دینے والا صرف ایک ہی ہے،
اور ہم اسی کو راضی کریں گے جس طرح سے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے، اس راستے پر چلتا ہے۔ نبی کائنات فرماتے ہیں کہ جب پورے میدان میں کسی کو سایہ نہیں دیا جائے گا تو ایسے شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خاص سایہ عطا کرے گا۔ نیکی کا حسن کیا ہے؟ عمل کو چھپانے میں۔ عمل کو چھپانے سے مراد ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، شہرت نہ ہو، تشہیر نہ ہو، اعلان نہ ہو۔ آج کل آپ دیکھیں قربانی کا بکرا خریدا جاتا ہے، نیوز پیپر کے سب سے پہلے پیج پر چودھری صاحب کا فوٹو بکرے کے ساتھ، پیسہ دیتے ہوئے 50,000 کا بکرا، غریبوں کو کمبل بانٹ رہے ہیں، سیٹھ صاحب کی تصویر دے رہے ہیں، غریبوں کو ٹھنڈی میں کمبل تقسیم کیا، وغیرہ وغیرہ۔ نیکی کا حسن میرے بھائی اور دوستو چھپانے میں ہے، چونکہ عبادت یہ راز ہے خالق اور مخلوق کے درمیان۔ اگر اس راز کو آپ نے آؤٹ کر دیا تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے نقصان کر لیا ہے اپنا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں دعا کا حسن۔ دعا بھی ایک عظیم عبادت، ایک اہم عبادت ہے۔ اس کا حسن بھی، دعا کا حسن بھی اس کو چپ کے اپنے رب سے دعائیں مانگنے ہی میں ہے کہ آپ جتنا بھی چپ کے اپنے رب سے مانگ لیں اتنی ہی اس کی خوبصورتی بڑھتی چلی جائے گی۔ جیسے آپ اپنے لباس کے لیے کوشش کرتے ہیں نا مارکیٹ میں جا کر، یہ لباس میرے لیے اچھا لگے گا، یہ زیادہ اچھا لگے گا، یہ، اور جو سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے اسی کو آپ خریدتے ہیں۔ آپ یہ جان لیجئے یہ نیکیاں جو ہیں ان میں بھی آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اس میں خوبصورتی کیسے آئے گی، اس کا حسن بڑھے گا کیسے، اور جتنا اس کا حسن آپ بڑھا لے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا مقام اور مرتبہ اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اپنے رب کو پکارو، چیخ چیخ کر کے چلاتے رہو ادھر ادھر، نماز پڑھو اور پورے شہر میں اعلان کروا دو۔ اللہ تعالیٰ نہ گونگا ہے، نہ بہرا ہے، نہ اندھا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں؟ ادعوا ربکم تضرعا، ایک لفظ تو یہ کہا کہ پکارو اپنے رب کو گریہ زاری کرتے ہوئے، عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے پکارو اپنے رب کو گریہ زاری کرتے ہوئے۔ لیکن کیسے پکارو کہ پورا خاندان، پورا قبیلہ جان لے؟ نہیں، وہ خفیتاً، چپ کے اللہ تعالیٰ خود طریقہ بتلا رہا ہے، کیسے ہمیں پکارنا ہے، میں راضی کیسے ہوں گا بتلا رہا ہے۔ آپ کو کسی سے کچھ لینا ہوتا ہے نا تو سب سے پہلے لوگوں سے پوچھتے ہیں یہ بتلائیے بندہ راضی کیسے ہوگا، کون سا طریقہ میں استعمال کروں، نہیں ہوتا ہے، اور وہ اس طریقے کے مطابق آپ اس کے پاس جاتے ہیں، آپ نہیں جانتے ہیں، اور ہو سکتا ہے جو دوسرے نے بتلایا اس کے الٹا وہ نکل گیا۔ میرا رب تو بتلا رہا ہے کہ میں اس طرح سے تم سے راضی ہو جاؤں گا، یہ طریقہ ہے تمہیں پکارنے کا کہ تم ہمیں اس طرح سے پکارو، میں اس طرح سے راضی ہو جاؤں، پورا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے انہ لا یحب المعتدین، کیونکہ وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اپنی حد میں رہو، جتنی تمہاری طاقت ہے اتنے اس کے اندر ہی رہو، حد سے تجاوز مت کرنا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ساری چیزیں پسند نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں دعا بھی کرنی ہے اور دعا میں واویلا بھی نہیں کرنا ہے۔ آپ دیکھیں بعض لوگ نادان میرے بھائی جو پتہ نہیں کہاں کہاں سے آتے ہیں عمرہ کرنے اور حج کرنے، آپ میں سے ہر شخص نے طواف کیا ہوگا۔ طواف کے دوران کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنا گلا پھاڑ رہے ہیں، خود بھی پریشان ہو رہے ہیں، دوسروں کو بھی ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ بہرا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے خفیتاً،
چپکے ہم کہہ رہے ہیں نہیں، ہم اعلانیہ پکاریں گے تاکہ ساری دنیا جان جائے، لوگ مڑ مڑ کر کے دیکھیں میرے طرف۔ میں نے شروع میں بتلایا تھا کہ بہت سارے فتنے جو جنم لے چکے ہیں، ان میں سے ایک فتنہ تشہیر کرنا، عام کرنا ہے، اور شیطان اسی ہتھیار کو بھی استعمال کر رہا ہے۔ جب مومنوں سے، مسلمانوں سے اس کی دال نہیں گلتی ہے تو یہاں پر لا کر کے وہ پھنسا دیتا ہے۔ اب اشارے کنائے میں بات ہونے لگتی ہے، ہاں میں نے اتنا خرچ کر دیا، اتنا دے دیا، فلاں بہت پریشان تھا، بتلانا ہے کہ میں نے دیا ہے۔ بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ وہ بہت پریشان تھا اور ایسا تھا اور ایسا تھا اور یہ تھا وہ تھا، ہاں میں نے 1000 ریال دے دیے، ہم نے 10,000 روپے دے دیے۔ کیا ہے یہ چیز؟ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کے بید کو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں یہی صدقہ، صدقہ و خیرات، آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ قیامت کا دن ہوگا، اسی حدیث کا ٹکڑا ہے جو ابھی پہلے میں نے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ایسے شخص کو بھی اپنا خاص سایہ عطا کرے گا کہ جس نے سیدھے ہاتھ سے خرچ کیا ہوگا اور الٹے ہاتھ کو خبر نہیں ہوگی۔ کس بات کی دلیل ہے یہ؟ چھپانے کی، نیکی کو چھپانے کی، چونکہ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز چھپے گی نہیں، دنیا والوں سے چھپانے کی ہے۔ نیکی کا حسن، صدقہ و خیرات کا حسن اسی میں ہے کہ اس کو چھپایا جائے، اس کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ اس کو بڑھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان تبدوا الصدقات فنعم ہی، اگر تم صدقات و خیرات کو ظاہر کرتے ہو تو اچھی ہی بات ہے، ٹھیک، اچھی بات ہے اگر ظاہر کرتے ہو، لیکن آگے کیا فرمایا؟ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر کسی کو دیتے ہوئے تم نے اس کو چھپا لیا ہے، ظاہر نہیں کیا ہے، تو یہ بہت زیادہ بہتر ہے، یہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ یہ اور بات ہے، کبھی کبھی ظاہر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، ظاہر کرنے کی ضرورت کبھی کبھار پڑتی ہے، مصلحتاً اگر یہ ظاہر کرنا ہے کہ اگر ہم ظاہر کرتے ہیں تو دوسرے لوگ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، تو یہ حکمت ہے، یہ مصلحت۔ ورنہ اگر دکھاوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا ہے، اس سے ہمیں توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے تلاوت قرآن کا حسن، تلاوت قرآن کی خوبصورتی، تلاوت قرآن کی خوبصورتی کیا اس میں ہے کہ بہت اچھی آواز میں کوئی پڑھ دے؟ کیا قرآن کی تلاوت کی خوبصورتی اس میں ہے کہ زیادہ سے زیادہ مرتبہ وہ قرآن کو مکمل ختم کر دے؟ اس میں نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص تنہائی میں بالکل دنیا والوں سے الگ ہو کر خاموشی کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہے، ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ قرآن بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے رات میں، اور ان کا پورا مکمل قرآن کب ختم ہوتا تھا کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر و بیشتر قرآن کب پڑھا کرتے تھے؟ رات کو پڑھا کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں کوئی بھی ہماری عبادت ہو، قرآن کی تلاوت کی بات چل رہی تھی، قرآن کی تلاوت میں حسن، قرآن کی تلاوت میں خوبصورتی، قرآن کی تلاوت کا مقام اور مرتبہ اور اہمیت اور فضیلت اس وقت بڑھتی ہے جب انسان تنہائی میں بیٹھا ہو اور قرآن اپنے رب کو سنا رہا ہو، دنیا والوں کو نہیں۔ ہاں یہ نہیں کہ بالکل سنانا حرام ہے، جہاں سنانا وہاں پر دنیا والوں کو بھی سنانا چاہیے، لیکن قرآن کی یہ تلاوت ایک عبادت ہے، اور عبادت اللہ اور اس کے بندے کے درمیان میں ایک راز ہے۔ جب ایک بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، معنی اور مفہوم کو سمجھتا ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اور وہ یہ جانتا ہے
اے اللہ میں اس آواز کو تجھ تک پہنچا رہا ہوں، اے اللہ ہماری یہ آواز تیری ذات تک جانی چاہیے، اے اللہ دنیا والوں سے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں قرآن کی تلاوت کے اندر حسن آ جاتا ہے، خوبصورتی آ جاتی ہے۔ میرے بھائی اور دوست، خلاصہ کلام یہ کہ میں آج آپ کو یہ بتلا رہا تھا کہ نیکی کا حسن ہے کیا؟ نیکی کے حسن کا مطلب ہے چھپانا، چونکہ عبادت اللہ تبارک و تعالی اور اس کے بندے کے درمیان میں ایک راز ہے، اس راز کو جتنا بھی کوئی چھپا لے جائے گا اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک وہ اتنا ہی زیادہ کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے الہ العالمین ہم سب کو ریاکاری سے پناہ دے، نجات دے، اور اگر ماضی میں ہم سے ایسی غلطیاں ہو گئی ہوں تو ان کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے وہ تمام بھائی جو کتاب و سنت سے دور ہیں ان کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔